بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے ہمارے اس درس کا عنوان 7واں حکم کہ تلف ہونے والی مبیع کے قیمی ہونے کی صورت، کہ جہاں پر وہ مبیع جو ہے تلف ہو جائے عقد فاسد میں اور وہ قیمیات میں سے ہو تو اس کا حکم کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں آج کے ہمارے اس درس کے جو اہم مطالب ہیں ان میں سے پہلا مطلب اسی تلف ہونے والی مبیع کے قیمی ہونے کی صورت کا بیان ہے، پھر اسی حکم کے جو دلائل ہیں اسے بیان کیا جائے گا، اور پھر بعض دلائل کے اندر جو مناقشہ شیخ انصاری فرماتے ہیں وہ بیان ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف، کہ جس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ عقد فاسد میں تالف مبیع کے قیمی ہونے کا حکم بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ مبیع تلف ہو جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ السابع، یعنی ان تمام موارد میں سے 7واں مورد کہ لو کان التالف المبیع فاسدا قیمیا، اگر تلف ہونے والی وہ چیز وہ مبیع جو کہ تلف ہونے والی وہ چیز المبیع فاسدا کہ جو عقد فاسد کے ذریعے ایک مبیع کی صورت رکھتی ہے، اس تلف ہونے والی چیز قیمیا لو کان قیمیا، اگر یہ قیمی ہو فقد حکیا الاتفاق علی قونہ مضمونا بالقیمہ، تو حکایت کی گئی ہے اتفاق کو اس مسئلے پر کہ اس کا جو ضمان ہے وہ قیمت سے ہے، یعنی اجماع حکایت کیا گیا ہے کہ اگر تالف جو ہے وہ قیمی ہو تو یہاں پر وہ شخص تلف کرنے والا ضامن ہوگا اس کی قیمت کا۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ الْمُتَفَرِّقَةُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْقِیمیات، فرماتے ہیں کہ بہت ساری وہ روایات جو مختلف ہیں اور قیمیات کے متعدد موارد میں ذکر ہوئی ہیں وہ اس پر دلالت کرتی ہے۔ بس ایک طرف سے اجماع ہمارے پاس ہے، اس کی دعویٰ کی گئی ہے، اتفاق کی دعویٰ کی گئی ہے، اور دوسری جانب سے بہت ساری روایات ہیں کہ جو اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں، کچھ موارد، کچھ روایات ایسی ہیں کہ جن سے استدلال کیا جا رہا ہے اس مطلب پر، آیا ہم ان روایات سے، ان موارد سے استدلال کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نہیں، ہمیں بعض اس طرح کے استدلالوں کی طرف ضرورت نہیں ہے اور ہم ان سے تمسک نہیں کر سکتے۔ فلا حاجۃ الی التمسک بصحیحۃ ابی ولاد العطیہ فی زمان البغل، فرماتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے تمسک کی اس روایت صحیحہ سے جو ابھی ولاد کی ہے، جو آنے والی ہے، اور بغل کے زمان کے موضوع میں۔ وہ مفصل ایک روایت ہے جس کی جو تفصیلی طور پر وہاں پر آئے گی، اور وہاں ہم اس روایت سے، چونکہ وہاں اس روایت کے اندر قیمت کو مورد زمان ٹھہرایا جا رہا ہے، قیمت جو ہے ادا کرے گا وہ شخص زمان کے مرحلے میں، تو ہم اسے استدلال نہیں کر سکتے، کیونکہ ممکن ہے کوئی آ کر اس کے اندر جو مختلف اس کے جملات ہیں، بعض جملوں کے اندر کوئی آ کر مناقشہ کرے کہ جس کی تفصیل بھی آگے آئے گی، تو بہرحال ان مشکلات کی وجہ سے اس صحیحہ سے، اس روایت سے تمسک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ اسے تمسک کریں، پھر اشکالات کیے جائیں، پھر آپ اشکالات کے جوابات دینے کی کوشش کرنا شروع کریں۔ نہیں، ہمارے پاس دیگر دلائل ہیں، اس کی ضرورت آپ فرماتے ہیں کہ نہیں۔ وَلَا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ أَعْتَقَ شَخْصًا مِنْ عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ، فرماتے ہیں کہ اسی طرح اصلا ضرورت نہیں ہے امام علیہ السلام کے اس قول سے تمسک کرنے کی، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے یعنی ایک جز کو آزاد کر دیا عبد کے، تو قُوِّمَ عَلَيْهِ، تو اسی آزاد کرنے والے پر اس کی قیمت کی گزاری کی جائے گی، اس کے دوسرے حصے کو۔ یعنی فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ عبد ہے، غلام ہے، اور دو اس کے مالک ہیں، وہ عبد مشترک ہے ان دونوں کا، آدھا ایک کا ہے، آدھا ایک اور کا ہے۔ اب یہاں پر اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنا آدھا حصہ آزاد کرتا ہے تو اسی پر روایت میں یہ ہے کہ قیمت گزاری کی جائے گی دوسرے حصے کی، اور وہ اس کی قیمت جو ہے اپنے شریک کو، اس دوسرے حصے کے مالک کو دے گا، اور یوں اب جو ہے وہ تعبداً قہری طور پر آزاد ہو جائے گا۔ یہ حکم ہے روایت کے اندر۔ تو آپ دیکھیں کہ اس روایت کے اندر یہ جو معاملہ اس طرح سے ہو رہا ہے، یعنی یہاں پر اس روایت میں اس کے مثل کی طرف نہیں گئے کہ مثلا اگر آپ نے ایک شخص نے اس کے آدھے کو آزاد کیا ہے، اب دوسرا آدھا اس کا مثل اس کے شریک کو دے دے، نہیں، بلکہ اس کی فوراً قیمت گزاری کی بات آ گئی کہ اس کی قیمت گزاری کی جائے اور وہ شخص قیمت ادا کرے۔ تو اس طرح چونکہ عبد کیمیات میں سے ہے، اور کیمیات میں یہاں دیکھیں کہ
جو ذمے پہ جو چیز آ رہی ہے وہ قیمت ہی آ رہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم اس روایت سے بھی تمسک کرنا ضروری نہیں جانتے کہ ہم اس روایت سے تمسک کریں. اور بل الاخبار کثیرۃ، بلکہ یہاں پر بہت ساری روایات ہیں کہ اچھا اوپر جو عبد والی جو روایت ہے اس میں بھی فرماتے ہیں کہ اس لیے تمسک کی ضرورت نہیں ہے چونکہ ممکن ہے بعض آ کر یہ مناقشہ کریں کہ یہ تو ایک تعبدی حکم ہے جو مخصوص ہے عبد کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ شاید کوئی آ کر اس طرح کا مناقشہ کرے اور پھر ہم بیٹھیں اس کے جواب دینے کے لیے، تو ہم اس سے تمسک ہی نہیں کرتے. بل الاخبار کثیرۃ، بلکہ روایات بہت ساری ہیں. بل قد عرفت ان مقتضى اطلاق ادلۃ الزمان فی القیمیات هو ذلك بحسب المتعارف. اور یہ تو آپ نے پہلے بھی جان چکے ہیں کہ جو عدل زمان کیمیات کے اندر زمان کی جو دلائل مطلق ہیں، یعنی کیمیات میں زمان کی دلیل مطلق ہے اور اس کے اندر کیفیت بیان نہیں ہوئی کہ کس طرح زمان جو ہے ہوگا، لیکن اس اطلاق کا جو تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ وَذَلِكَ بِحَسَبِ الْمُتَعَارَف، یعنی عرفی اعتبار سے یہی بات ہے کہ وہ شخص کیمیات کے اندر قیمت دے گا. کیونکہ یعنی اس کو حمل اس لیے متعارف عرفی پہ کیا گیا، وہاں بھی آپ نے یہ جانا اس لیے کہ جو چیز یعنی تالف کے نزدیک ہے وہ اسے دینی چاہیے، اور اقرب الی التالف یہاں پر کیمی کے اندر قیمت ہی ہے. تو بس متعارف عرفی یہی ہے، اور اس وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ ایک طرف سے روایات اور بہت ساری ہیں، اور پھر یعنی اطلاقات جو عدل زمان کے ہیں کیمیات کے اندر ان کا مقتضا بھی یہی مطلب ہے. تو بس ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم دیگر دلائل کی طرف بڑھیں اور ان سے استدلال کریں. پھر استثناء کرتے ہیں شیخ انصاری کے الا ان المتيقن من هذا المتعارف ما كان المثل فيه متعدد. ممکن ہے کہ کہا جائے کہ مثلا جو متيقن، یعنی یہ درواقع صدرا کے اسی بل کے بعد الا ان المتيقن من هذا المتعارف، یعنی یہ جو عدل زمان کے اطلاقات کو ہم نے حمل کیا عرف پر، فرماتے ہیں کہ فہم عرف پر اور متعارف عرفی پر، فرماتے ہیں کہ متيقن جو اس متعارف عرفی سے ہے ما كان وہ مورد ہے کہ جہاں پر مثل متاثر ہو، جبکہ مدعا ہمارا عام ہے. مدعا یہ ہے کہ کیمیات کے اندر کیمی ہے، چاہے مثل موجود ہو چاہے مثل موجود نہ ہو. لیکن یہاں پر عدل زمان کے اطلاقات کو جو متعارف عرفی پہ حمل کیا جا رہا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ قدر متیقن جو ہے وہ متعارف میں سے کیا ہے؟ وہ مورد ہے کہ جہاں پر مثل متعارف. بس ممکن ہے کہ کوئی آ کر اس طرح کا خدشہ یہ وارد کرے اور اس طرح پھر وہ اطلاقات جو عدل زمان کے ہیں وہ بہرحال مشکل ہو جائیں گے اس صورتحال کے اندر. پھر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بل یمکن دعوی انصراف الاطلاقات الواردۃ فی خصوص بعض القیمیات کالبغل والعبد ونحوہما، بلکہ نہ فقط عدل زمان کے ان اطلاقات کو ہم کہیں کہ قدر متیقن اور جو چیز متیقن فرد ہے اس سے وہ وہی ہے کہ جہاں مثل متعذر ہو، بلکہ یمکن دعویٰ، بلکہ ممکن ہے کہ ہم دعویٰ کریں انصراف کی، ان تمام اطلاقات کے انصراف کی کہ جو ذکر ہوئے ہیں. کہاں پر؟ بعض کیمیات کے خاص موارد میں، جیسے باغل کا مورد ہے اور اس طرح یعنی کھچر کا، اس کے کرائے کے حوالے سے جو وہ حدیث ہم نے بیان کی کہ وہ مفصل آگے آئے گی. اور والعبد، اس طرح مثلا عبد کی وہ جو روایت ہم نے بیان کی تھی بنا بہما، اس طرح کچھ اور کیمی موارد خاص طور پر ان کے اندر جو روایات مطلق صورت میں بیان ہوئی ہیں اور وہاں پر زمان کی بات کی گئی بطور مطلق، تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی انصراف ہے. اس میں یہ بیان نہیں ہوا کہ مثل جو ہے وہ متعذر ہو اس صورت میں یا مثل متعذر نہ ہو، تو لیکن یہ ان کا اطلاقات انصراف رکھتا ہے، یہ دعویٰ کی جا سکتی ہے. فرماتے ہیں کہ لے صورت تعذر، یعنی دعویٰ انصراف الاطلاقات لے صورت تعذر، کہ ہم کہیں کہ یہ جتنے بھی اطلاقات وارد ہوئے ہیں ان تمام کیمیات کے خاص موارد کے اندر یہ منصرف ہیں. کیوں منصرف ہیں؟ لصورت تعذر المثل، یعنی مثل کے تعذر کی صورت کو کما هو الغالب، کہ جیسا کہ غالب جو ہے وہ اس طرح سے ہے. یعنی اس انصراف کا جو منشا ہے، یعنی اس انصراف کا منشا یہی غلبہ ہے کہ غالباً خارج میں قیمیات جو ہیں وہ معمولاً مثل نہیں رکھتی، اور جو جہاں نادر موارد میں اگر مثل ہے تو کل معدوم حساب ہوگا. تو لذا کیمیات میں قیمت کو بعنوان زمان جو ہے وہ مشخص کیا گیا اس غلبے کو دیکھتے ہوئے. اور اس طرح اگر مطلق بھی بیان کیا گیا کیمیات کے اندر تو یہ اطلاق جو ہے وہ پلٹتا ہے اسی صورت کی طرف کہ جہاں مثل موجود نہ ہو، چونکہ غالباً ایسا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر یہ انصراف جو ہے اس کا منشا وہی غلبہ ہے. بس اگر مثل موجود ہے تو یہاں پر آپ بات نہیں کر سکتے کہ وہ قیمت جو ہے وہ دے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان تمام روایات میں ان تمام موارد کے اندر یہ مناقشہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ فالمرجع فی وجوب القیمت فی القیمی، جو ہمارے پاس عمدہ دلیل ہے وہ اجماع ہے. مرجع یہاں پر دلیل
قیمی میں قیمت کے وجوب میں وَإِن فُرِضَ تَيَسُّرُ الْمِثْلِ لَهُ، اگرچہ مثل اس کے لیے میسر ہو، یہ فرض کیا جائے، یعنی حتیٰ اس جگہ جہاں مثل موجود ہو، میسر ہو، ممکن ہو، یہ صورت فرض کی جائے، وہاں پر بھی قیمی کے اندر قیمت کا وجوب ہے۔ کما فی من اطلف عبدا من شخص باعہ عبدا موصوفا بصفات ذلک العبد بعینہ، جیسا کہ وہ شخص کے جو تلف کرتا ہے ایک غلام کو، من شخص یعنی کسی شخص کے غلام کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، تلف کرتا ہے، باعہ عبدا موصوفا، کہ اس شخص نے اس متلف کو، تلف کرنے والے کو بیچا ہے ایک عبد کہ جو موصوف ہے اسی عبد کی صفات سے بعینہ ہی، کہ جو اب تلف ہوا ہے۔ اب ایسے موارد میں یعنی اگرچہ مثل موجود ہے، چونکہ جس نے اب تلف کیا ہے جس شخص کا، اسی شخص نے اسے اب دوبارہ اسی صفات کے مطابق دیا ہے، بھیجا ہے اسی کو، تو یہاں پر جو اب تلف ہوا ہے اس کا مثل تو موجود ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وَكَمَا لَوْ أَتْلَفَ عَلَيْهِ ذِرَاعًا مِّن 100 ذِرَاع، اگر اس نے تلف کیا ہے اس شخص پر 100 ذراع میں سے مثلا ایک ذراع، کرباس منسوج، یعنی اس کپڑے کا جو کرباسی نام کا ہے، یعنی ایک خاص قسم کا کپڑا ہے، اسی کے 100 ذراع ہیں، ان میں سے ایک ذراع اس نے تلف کیا ہے، منسوجن، اور جس کو اس طرح سے بنا گیا ہے کہ علی طریقۃ واحدہ، یعنی ایک ہی نہج پہ اسے نسج کیا گیا ہے، اس کی جو ہے وہ اس کو بنا گیا ہے، لا تفاوت فی اجزائہ اصلا، کہ جس کے اجزاء میں اصلا کوئی تفاوت بھی نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں تلف تو صورت پا رہا ہے، وہ مثلی جو ہے یعنی بلکہ کیمی، جو کہ یہاں پر بحث ہماری کیمی میں چل رہی ہے، تو وہ اب وہاں پر کیمیات میں سے، یہاں پر یہ کپڑا کیمیات میں سے، آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس نے کیمی کو تلف کیا ہے اور اس کا مثل بھی موجود ہے۔ عبد کے مورد میں بھی دیکھا آپ نے کہ وہ مثل اسی صفات کے ساتھ موجود ہے، ذرا 100 ذرا یہاں پر موجود ہیں اسی کپڑے کے، کپڑا کیمیات میں سے ایک ذرا تلف ہوا ہے تو باقی تو موجود ہے، یعنی مثل یہاں پر میسر ہے کہ وہ مثل خرید کے اسے دے سکتا ہے۔ لیکن ان تمام موارد میں کیمی کے اندر قیمت کا وجوب گرچہ مثل ہو، جیسے یہ دو مورد ہم نے آپ کے لیے بیان کیے، مرجع کیا ہے، خبر ابھی آ رہی ہے، فالمرجع فی وجوب القیمت فی القیمی هو الاجماع، وہ مرجع اس کے اندر اجماع ہے، کما یستدل، جیسا کہ اس کا استدلال کیا گیا ہے، ظاہر ہوتا ہے یہی مطلب جو ہے وہ فقہا کے کلمات سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں اب جب اجماع ہی مرجع ہے اور اجماع کے مطابق ہم نے کہا کہ قیمی اس پر واجب ہے، تو یہاں پر شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ والا تقدیر ہی، اس اجماع کے بنیاد پر، اس اجماع کی صورت میں، یہاں پر در واقع چند ایک تو نقطے ہیں جس کو شیخ انصاری بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ جو ہم نے کہا کہ مثل میسر ہو پھر بھی آپ کو قیمت ہی دینی ہے، تو مثل کا میسر ہونا یہ اس کی کچھ صورتیں ہیں، وہ دو صورتیں بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ اجماع ہی مرجع ہے تو اس کی بنیاد پر ففی شمول ہی لصورت تیسر المثل من جمیع الجہات، یہ شامل ہو یعنی اس صورت کو جس میں مثل تمام جہات سے میسر ہے۔ فرماتے ہیں کہ یعنی ہر جہت سے آپ دیکھیں مثل وہاں پر میسر ہے، چونکہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بعض جہات سے مثل کے یعنی مثل کو میسر اور ممکن جانا جاتا ہے، ایک مرتبہ آپ تمام جہات سے دیکھتے ہیں کہ مثل میسر ہے، ممکن ہے، تو آیا یہ جو اجماع قائم ہوا کہ آپ نے قیمی کے اندر قیمت دینی ہے، یہ کس کو شامل ہے؟ آیا اس صورت کو کہ جہاں پر مثلا جو ہے وہ مثل بعض جہات سے میسر ہو تو ایسی صورت میں آپ نے قیمت دینی ہے، یا نہیں جہاں مثل تمام جہات سے میسر ہو تو وہاں پر بھی آپ نے قیمت ہی دینی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اجماع شامل ہو ایسی صورت کو جہاں مثل تمام جہات سے میسر ہو، تعامل، اس کے اندر تعامل ہے، یعنی قابل تعامل ہے، یہ مطلب ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اجماع اس کو شامل نہ ہو، چونکہ اجماع دلیل لبی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قدر متیقن پہ اکتفا ہو، اور قدر متیقن کہاں پر ہے کہ جہاں پر ہم جو کہہ رہے ہیں کہ قیمی کے اندر وہ قیمت کا ضمان ہے، وہاں ہے کہ جہاں مثل جو ہے وہ تمام جہات سے اس کا تیسر جو ہے اس کا ممکن ہونا وہ صادق نہ آتا ہو، لیکن اگر تمام جہات سے صادق آتا ہو کہ مثل میسر ہے تو پھر شاید یہ اجماع اس کو شامل نہ ہو، اور خصوصاً مال استدلال علیہ، خاص طور پر جب اس پر استدلال قائم ہے، کما فی الخلاف وغیرہ ہی، خلاف اور غیر خلاف کے اندر، شیخ طوسی نے خلاف میں اور بعض دیگر فقہاء دیگر کتابوں کے اندر، یعنی اس پر اس زمان پر استدلال قائم کیا ہے بقولہ تعالی، خاص طور پر جب اس زمان پر قیمی کے اندر مثلا قیمت دی جائے، قیمت واجب ہے، اس پر اس قول سے استدلال ہوا کہ فَاعْتَدَوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، تم اس پر زیادتی کرو کہ یعنی جیسی کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے ویسی۔ تو اب آپ دیکھیں اس آیت سے اگر استدلال کیا گیا ہے
زمان پر اور کیمیات کے اندر قیمت کو مماثل جانا گیا اس تالف کے اور اس کی نسبت قریب تر جانا گیا ہے، تو اس فرض میں آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ یعنی اگر یہ اس فرض میں ہے، اس صورت میں کہ چونکہ مثل موجود نہیں ہے، چونکہ مثل موجود نہیں ہے تب جا کر نوبت آتی ہے قیمت کی، اور قیمت اس تلف ہونے والی چیز کے قریب تر بنتا ہے۔ مماثلت جو دی جا رہی ہے قیمت کو اس تلف ہونے والی چیز کی نسبت کہ یہ اس کے قریب تر ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ جہاں وہ مثل موجود نہ ہو۔ خاص طور پر اگر آپ استدلال کرتے ہیں زمان پر کیمیات کے اندر اس آیت سے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ بات روشن ہوتی ہے کہ اجماع پھر شامل نہیں ہوگا ایسی صورت کو کہ جہاں پر جمیل جہاد سے مثل میسر ہو۔ اچھا، یہ جو ہم استدلال قائم کرتے ہیں اس آیت سے زمان کے حوالے سے، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اجماع اس استدلال کے مطابق شامل نہیں ہوگا، جمیل جہاد جہاں مثل میسر ہو وہاں اس صورت کو کس بنا پر فرماتے ہیں کہ بناء علی ان القیمۃ مماثلۃ للتالف فی المالیہ، اس پر بنا رکھتے ہوئے کہ وہ قیمت جو ہے تالف کی مالیت میں مماثل ہے۔ چونکہ ہم اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں کہ آپ نے مثل جو ہے وہ دینا ہے۔ اب کیمیات کے اندر مثل کیا ہے؟ مماثلت جو ہے وہ تالف کے کس چیز کی ہے؟ مالیت کے اعتبار سے۔ قیمت مالیت کے اعتبار سے تالف کی مماثلت رکھتی ہے، اس کے ساتھ تقریباً جو ہے وہ نزدیک ہے۔ تو فإن ظاہر ذلك جعلها من باب الاقرب الى التالف بعد تعذر المثل، اس کا ظہور یہ ہے کہ یہ جو قیمت اقرب الی التالف کے باب سے شمار ہو رہی ہے، یہ بعد تعذر المثل، مثل کے تعذر کے بعد ہے۔ کیونکہ اگر فرض کرتے ہیں کہ مثل موجود ہے تو مثل کے موجود ہونے کی صورت میں اب آپ نے اس آیت کے مطابق تو مثل دینا ہے، تو مثل کے ہونے کی صورت میں اس تلف ہونے والی چیز کے نزدیک تر چیز کیا ہے؟ خود وہی مثل ہے، چونکہ وہ صفات اور مالیت دونوں میں اس کے نزدیک ہے۔ اب مثل متعذر ہے تبھی ہم کہہ رہے ہیں کہ قیمت اقرب الی التالف ہے۔ بس قیمت کو اگر ہم اقرب الی التالف ٹھہرا رہے ہیں کیمیات کے اندر اور اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں، تو یہ قطعاً وہاں ہے جہاں پر مثل متعذر ہے۔ تو لہٰذا اس آیت سے اگر آپ نے استدلال کیا ہے تب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں مثل تمام جہات سے حاصل ہے، میسر ہے، یہ اس کو شامل نہیں ہے اجماع، اور مراد ہماری کیمیات کے اندر وہ مورد ہے کہ جہاں پر جو ہے یعنی مثل متعذر ہو۔ تو یہ یہاں پر صورتحال آپ کے لیے واضح ہوئی کہ اگر کیمیات کے اندر وہ مبی تلف ہوتی ہے اور کیمی ہے تو کس طرح جو ہے اس کا زمان ہم پر آتا ہے اور کس صورت میں آتا ہے، اور جو دلائل تھے اس کو ہم نے بیان کیا۔ اجماع کی دلیل کو آغا نے ہی بعنوان مرجع یہاں پر قرار دیا، لیکن آیا اس کے مقابلے میں ہمارے پاس قول موجود ہے یا نہیں ہے، تو آگے بیان ہوگا کہ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس قول بعض فقہا کا موجود ہے کہ جو کیمیات کے اندر جو ہے وہ مثل کی نسبت ہی شخص کو ضامن ٹھہراتے ہیں۔ وہاں پر پھر دو صورتوں کا بیان ہوگا جو اگلے درس کے اندر ہم انشاءاللہ آپ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔